پرگمن کا شہر یہ تجارتی شہر نہیں تھا، لیکن حصول علم کی درسگاہوں کے لیے مشہور تھا۔ یہ اعلیٰ علوم، سائنس، خصوصاً طب سکھانے کا شہر تھا۔ اس میں ایک یونیورسٹی اور ایک لائبریری تھی۔ قدیم دنیا میں اسکندریہ کے بعد بڑا کتب خانہ یہیں پر تھا، جس میں طوماروں کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ چمڑے کے طومار اسی شہر میں ایجاد کیے گئے تھے۔ پرگمن بت پرستی میں افسس اور سمرنا سے سبقت لے گیا تھا۔ پس اس شہر میں بدی کی پرستش اس قدر زیادہ تھی کہ خداوند نے اس شہر کے بارے میں یوں بیان کیا کہ شیطان کی تخت گاہ اور وہ جگہ جہاں شیطان رہتا ہے۔ پرگمن کی ڈاواں ڈول کلیسیا۔ پرگمن کی ڈاواں ڈول، مخلوط اور دنیا داری کے ساتھ رواداری رکھنے والی کلیسیا کے نام پیغام۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں سے پڑھیے۔ مکاشفہ 2 باب 12 آیت سے 17 آیات تک، صفحہ نمبر 243، پیج نمبر 243۔ مکاشفہ 2 باب 12 آیت سے 17 آیات تک۔ خدا کے پاک اور زندہ کلام میں یوں محکوم ہے، اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا۔ لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نقلیوں کی تعلیم ماننے والے ہیں۔ پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ آمین۔ خدا کے پاک اور زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، اور خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب پر ہمیشہ ہوتا رہے۔ آمین۔